بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب اس نے یعنی حضرت آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب اچھی چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اور یاد کرو معزز حاضرین، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے جو باتیں سنی ہیں ان کی طرف توجہ فرماتے ہوئے آگے چلیں کہ گزشتہ درس میں جب کہ یہ بتایا گیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بناتا ہوں، تو ان فرشتوں نے کہا مولا تو ایسی قوم کو، ایسی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہتا ہے جو زمین میں کشت و خون کریں گے، شر و فساد کریں گے. تو رب نے ان کے اس کہنے پر جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو؟ انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم کو معلوم نہیں ہے. تو یہ جواب حضرت آدم علیہ السلام یا آپ کی نسبت سے آپ کی ذریت جو بھی پیدا ہونے والی ہے ان سب کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے دیا. انی عالم ما لا تعلمون، ان کا مقام کیا ہے؟ میں جانتا ہوں وہ کون ہے، میں جانتا ہوں تم کو معلوم نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال کیا. جیسا کہ میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ کچھ باتیں آپ کو پہلے ہی بتا دی گئی. جیسے نور مصطفیٰ آپ میں داخل ہوا تو آپ نے عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا. اس کو دیکھا آپ نے اور پڑھ بھی لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو چھینک آئی تو آپ نے سب سے پہلے کہا الحمدللہ. یہ علم بھی دے دیا اور حکم دیا فرشتوں کے سامنے جا کر ان سے فرمائیے
السلام علیکم، تو وہ علم بھی دے دیا فرشتوں میں جا کر آپ نے کہا السلام علیکم، اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیگر علم دینے سے پہلے آپ کو اور باتوں کا بھی علم دے دیا۔ جب فرشتوں نے کہا یہ مخلوق زمین میں کشت و خون کرے گی، شر و فساد کرے گی، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کیا کم ہے؟ جب فرشتوں نے کہا تو رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا علم اور عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، جس کا ذکر قرآن نے کیا اور گزشتہ میں نے بتایا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم حضرت آدم کو دے دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر دیا۔ بتاؤ یہ کیا کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ سب بتاؤ۔ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اگر ان باتوں کا علم ہے تو بتا دو یہ کیا ہے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، جب فرمایا فقال انبئونی باسمائہم ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو، اپنی بات میں پختہ ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ جب رب نے پوچھا تو فرشتوں نے دیکھا ہر چیز نئی ہے، ہر چیز نئی ہے، ان باتوں کا علم انہیں نہیں ہے، تو اب وہاں آ کر عجز کرنے لگے، انکساری کرنے لگے اور کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے فرشتے سبحانک، مولا ساری پاکی تجھی کو سزاوار ہے، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور عرض گزار ہیں لا علم لنا، ہمیں ہم یہ باتیں ان چیزوں کا کے تعلق سے ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو عجز کر کے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور پھر عرض کیا الا ما علمتنا، مگر ہم کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، جتنا علم تو نے ہمیں دیا اتنا ہی معلوم ہے، اس سے زیادہ باتیں ہمیں معلوم نہیں۔ پھر کہنے لگے انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا۔ میرے ساتھ آپ جواب بھی دیتے جائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، یوں ہی نہ بیٹھیں، ہم آپ دونوں باتیں کرتے رہیں، اس لیے کہ فہم قرآن ہے، قرآن سمجھنا ہے تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے، سوال ہو جواب ہو بات ہو تو یوں ہی بیٹھے سن رہے ہیں، وہ الگ پوزیشن ہے، تقریر سمجھ میں آوے نہ آوے سننا ہے، کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کدھر سے کدھر جا رہے ہیں سننا ہے، اب گھڑی دیکھنا ہے کتنے بجے ختم کریں گے، 1:30 کو ختم کرنا ہے، اب خطیب صاحب نے 10 منٹ بڑھا دیے تو آپ گھڑی ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ تقریر کا، خطبے کا، جمعہ کا وہ ماحول ہے۔ اور عام تقریر کی باتیں کیا ہوتی ہیں، سمجھ میں آئے نہ آئے، کوئی ان کے چیخنے کو دیکھتا ہے، کوئی ان کے چلانے کو دیکھتا ہے، کوئی ان کے ٹیبل پھوڑنے کو دیکھتا ہے۔ بہت اچھا بولے، بہت اچھا، کیا بولے؟ بہت اچھا بولے، کیا بولنا، ہمیں پلٹ کے بولنا آتا ہے کیا؟ وہ کیا بولے، دوبارہ بولنے ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بہت اچھا بولے، کیا آواز تھی، کیا آواز تھی، سمجھے؟ بولنے والے میں آواز دیکھتے ہیں، قربانی کے بکرے میں رواز دیکھتے ہیں، کتنا رواز ہے دیکھتے ہیں۔
قربانی کے بکرے میں رواج دیکھتے ہیں، بولنے والے میں آواز دیکھتے ہیں۔ اس واسطے ہم نے نہ اس کا نام تقریر رکھا، نہ خطبہ رکھا، نہ تفسیر رکھا، کچھ نہیں رکھا، اس کا نام درس رکھا، سبق لینا، سبق لینا۔ تو سبق میں کیا ہوتا ہے؟ استاد اور شاگرد ایک دوسرے سمجھتے سمجھاتے ہیں۔ جی بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سمجھے؟ یہ پوچھا جاتا ہے، ہاں جی سمجھ گیا، تو آگے چلو، سمجھے تو کیا سمجھے بولو، پھر بولنا پڑتا۔ یہ ہے درسگاہ کی چیز۔ تو ہمیں سب آتا ہے، پولیٹیکل تقریر کراؤ کر لیتا ہوں، ملت کی تقریر کراؤ کر لیتا ہوں، خطبہ دلاؤ دے دیتا ہوں، جنرل تقریر کراؤ کرا لیتا ہوں، پڑھانے کا ڈھنگ ہے تو پڑھا دیتا ہوں۔ تو آپ کو میں نے درس قرآن کے ساتھ نام سے بلایا ہے، تو مطلب کیا آپ میرا جواب دیتے رہے۔ بولیے کہ جی فرشتوں نے کیا کہا ہمیں معلوم نہیں، ہم جانتے نہیں یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے۔ اے مولا تو پوچھتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہے، بس اتنا ہی معلوم جو تو نے دیا ہے۔ انی عالم فرمایا الا ما علمتنا، سمجھے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے مولا تو نے جتنا ہمیں سکھایا ہے اتنا معلوم ہے، اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا اور حکمت والا۔ جواب مل گیا کس کے طرف سے؟ فرشتوں سے۔ پہلے کیا بولے تھے؟ فساد کرنے والے، خون کرنے والے، کچھ تو خون کرنے والے، ان کو پیدا کرتا ہے۔ تسبیح تیری ہونا ہم کیا کم ہیں، تیری تسبیح سنا ہم کیا کم ہیں، تیری عبادت ہونا ہم کیا کم ہیں، ان کو کیا تو پیدا کرتا ہے۔ تو رب نے کیا کیا؟ ساری باتیں حضرت آدم کو سکھا دی۔ سکھا دینے کے بعد بولنے کے لیے پہلے نہیں لایا، پہلے آؤ تم بولو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو جب اس کا اظہار کر دیے، اپنے کل علم کے نہ جاننے کا اظہار کر دیے، تب آدم کو پیش کیا، آؤ آدم، اب آ جاؤ آدم، بولو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم آؤ اور انہیں سب اشیاء کے نام بتاؤ۔ ان کو معلوم نہیں تھا، تو جن کو معلوم نہیں تھا میں نے ان سے پوچھا۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں، جو کوتا فہم ہوتا ہے بچہ، پڑھانے کا ڈھنگ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کم سمجھ بچہ ہوتا ہے، معلومات اس کے مضبوط نہیں رہتے ہیں، اس بچے کو پہلے اٹھایا جاتا ہے، بولو، ایک دو تین چار بچوں کو اٹھایا، اسٹوڈینٹس کو اٹھایا، پوچھا، وہ جواب نہیں، تو جو قابل ہے اسے لائے، بولو جی کیا ہے، وہ بتا دیا۔ جب وہ قابل اسٹوڈنٹ بتا دیا تو اس کی طرف دیکھتے دیکھیں، یہ بتا دیا، تم تو نہیں بتا، تو یہ جواب آئے گا۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ مولا لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، اتنا مگر اتنا ہی جتنا تم نے ہمیں، اس سے زیادہ جانتے، اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو علیم بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، تیری شان ہے، تو جس کو جو دے دے۔ اب آدم کو دیا ہے تو حضرت آدم کو آگے کہ آؤ آدم بتاؤ، چیزوں کے نام بتاؤ، یہ سب کیا کیا ہے، کس کے سامنے ظاہر کرو؟ فرشتوں کے سامنے ظاہر کرو۔ جب حضرت آدم نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تب کہا قال الم اقل لکم انی عالم، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نہیں کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے کہا نا، دیکھ لیے میں نے ان کے اندر کیا جوہر رکھے، ان کے اندر کیا کمال میں نے رکھا ہے، دیکھ لیا آپ نے۔ اسی لیے میں آسمانوں کی، زمینوں کی تمام ظاہری اور چھپی ہوئی باتوں کا علم میں رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے، سمجھے؟ پھر فرمایا وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جو کچھ وہ سب تمام باتیں جاتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا اس کو چھپاتے ہو، یہ رب نے۔ اب چلیے، قالوا سبحانک،
کیا کیا انہوں نے عجز کا اظہار کیا تو پہلے رب کی حمد بیان کی. کیا ہے؟ قالوا سبحانک، مولا سب کچھ تجھے معلوم ہے، تو پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے. سبحانک، تو پاک ہے مولا. لا علم لنا، ہم نہیں جانتے. تو لا علم لنا کا جو انداز ہے جی، انداز کو غور کیجئے. لا علم لنا الا ما علمتنا، بڑے انکساری کے ساتھ بولتے مولا ہم نہیں جانتے. بڑے تو عزت و انکساری کر کے اپنے علم کے متعلق بتا رہے ہیں. اور پھر فرمایا مفسرین نے یہاں کہ دیکھو اللہ سے جب کچھ بھی مانگنا ہے تو جو چیز آپ کو مانگنا ہے اس چیز کے مانگنے سے پہلے اس کی شان کے مطابق اس کو پکارو. یہ ایک ہی بات نہیں، اے اللہ مجھے کھانا دے دے، اے اللہ میرے گھر میں بچوں کی برسات دے، اے اللہ نے غارت کر دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بعض لوگوں میں وہ عادت ہے یا اللہ یا اللہ، سمجھے؟ وہ ہم لوگوں میں نہیں ہے، سامنے والوں میں. اے اللہ اے اللہ، کیا ادب سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے تو جو چیز آپ کو مانگنا ہے اس چیز کے مانگنے سے پہلے اس کی شان کے مطابق اسے پکارو. جیسے آپ کو ہمیں مانگنا ہے اپنے گناہوں کی بخشی. اے اللہ میں بخش دے، اے اللہ میں بخش دے نہیں. اے غفار الذنوب، اے ستار الذنوب، مولا تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بندہ مولا میں بہت گناہگار ہوں، مولا تیری شان غفاریت کے صدقے مجھے معاف کر دے، تیرے محبوب کے وسیلے سے مولا مجھے معاف کر دے، تیرے پیاروں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے. جب یہ انکسار یعنی انکساری جو فرشتوں نے کی، قالوا سبحانک، اے مولا تو پاک ہے، جو انکساری ہوئی نا اس کے روشنی میں بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ مانگنے کا ڈھنگ اختیار کرو. اے بخشنے والے، اے رحم کرنے والے، اے معاف کرنے والے، تیری رحمت تیری مغفرت میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے. میں گناہ پر گناہ کرتا جاؤں تیری مغفرت کے برابر ہو نہیں سکتا. تیری شان وہ ہے مولا کہ تو بخش دے اور نواز دے تو تیری شان ہے. یہ انداز کس دعا کے مانگنے سے پہلے کا؟ اپنے گناہوں کی بخشش. پھر ایک آدمی کو ضرورت پڑ گئی رزق کی، سمجھے؟ وہاں کیسے مانگنا چاہیے؟ اے رزاق دو جہاں، اے کائنات کے مالک، اے بندوں کو پالنے والے، یہ گناہگار بندہ بھی تیرا ہی ہے. مولا اپنے کرم سے مجھے رزق کی دولت عطا فرما دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. تو نے تو بن مانگے دسترخوان سب کے لیے بچھا دیا ہے، اس دسترخوان پر بیٹھنے والے بیٹھ رہے ہیں. مولا میری کیا خطا ہو گئی کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے؟ میری کمائی کم ہو گئی ہے، میں نے کیا کر دیا؟ مولا مجھے معاف کر دے. اے شان رزاقی رکھنے والے، مجھے رزق کی دولت سے مالا. یہ انداز ہے مانگنے کا. دعا عزت و انکساری کے اظہار کا نام ہے. دعا عزت و انکساری کے اظہار کا نام دعا ہے. اب یہ آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو نے جو بتایا برابر ہے، ہم نہیں جانتے، تو جو بتایا ہے وہ برابر نہیں. پہلے کیا بولے؟ قالوا سبحانک، مولا تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو جو فرماتا ہے وہ برحق ہے، ہم تو معلوم نہیں. مولا ایسی حجت نہیں کی، وہ کیا علم ہم کو نہیں دیا تو ہم کو دے دیا نا.
وہ چاہتا تو مجھے تو دے نہیں سکتا تھا، کیوں نہیں دیا ہم کو کیوں نہیں دیا، ان کو کیوں دیا؟ ہو سکتا ہے ان کا مرتبہ بڑھانے کا سے دے دیا ہوگا، ایسی بات نہیں۔ پاک ہے مولا، تو پاک ہے مولا، تیری شان ہے مولا، تو دے دیا ہے ہم کو، جتنا دیا اتنا ہم کو معلوم ہے، اس سے زیادہ ہمیں معلوم ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیے کہ جھولی بھر کر آنے والے کی جھولی کوئی بھرتا نہیں، خالی جھولی لانے والے کو بھر دیا جاتا ہے۔ جی، اور آنے والا آ کے مانگتا ہے، ججمان اللہ نے آپ کو میرے نام کا پیسہ آپ کے حوالے کیا ہے، جو میری روٹی لاؤ، کیا معلوم نہیں آپ کو میں آنے والا ہوں، آپ کی کمائی میں میرا حصہ ہے، لاؤ۔ یہ بھیک مانگنے والا گھر پہ آ کر دروازہ آواز دے رہا، فرمائیے کتنے نوٹ نکلیں گے آپ؟ اس طرح کہنے والے کے لیے کتنے نوٹ نکلیں گے؟ دیں گے کیا ہے بھائی؟ مانگنے آیا پھر حکومت بھی کر رہا ہے، مانگنے آ رہا ہے پھر زیادتی بھی کر رہا ہے، بات چل آپ کا جو انداز ہو اختیار کر لیں۔ وہ گیا، اچھا میں مانگا تو نہیں دیا، جا رہا ہوں۔ پھر اس کے پیچھے ایک سائل آیا، اس نے کہا ججمان بھوکا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں ججمان، آپ کے در پہ آیا ہوں، بہت تعریف سن کر آیا ہوں آپ کی، بڑی تعریف ہے آپ کی، پورے گڑدھلنی میں نے پوچھ کے دیکھا آپ کے جیسا سخی کسی کا نام نہیں ہے، یہ بولنے لگا۔ تو آپ فرمائیے آپ کے دل کا کیا حال ہے؟ دیکھ، اچھا ارے بھائی میرا نام کیا ہے، مجھے کون جانتا ہے، تم لینے آئے ہو لے جاؤ، چلو۔ پھر اس کے پیچھے ایک سائل ہے، مائی آپ کے سہاگ کا صدقہ، آپ کا سہاگ سلامت رہے، آپ کے شوہر پر آنے والی بلائیں دور ہو جائیں، اور آپ سہاگت رہیں ہمیشہ کے لیے۔ مائی سہاگ کا واسطہ دے کر مانگا، تو اب کیا ہوا؟ بھگایا جائے گا؟ ارے وہ بہن، وہ مائی اپنی روٹی جو کھاتی ہے اس کو روک کر دے دے، میرے سہاگ کی بات۔ شوہر نے آ کر پوچھا کاہے دے دیے بھائی، کاہے دے دیے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ وہ دیکھنے میں تو بھکاری معلوم ہوتا تھا، مانگنے والا معلوم ہوتا تھا، مگر حقیقت میں فرشتہ ہوگا، وہ سہاگ کی دعائیں لے کر آیا ہے، میرے سہاگ کی سلامتی کی دعائیں لے آیا ہے، تو میں آپ سے بڑھ کر کس کی سلامتی چاہوں؟ میں نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور سائل آیا، اس نے کہا مائی آپ کے بچوں کا صدقہ دے دینا، آپ کے بچے آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ کے بچوں کا اقبال بلند رہے، مائی آپ کے بچوں کا صدقہ دے دیجیے۔ اب آ کر صدقہ کس کا مانگ رہے؟ بچوں کا۔ تو بتائیے وہاں شرک بتائے گا کوئی؟ آپ کے بچوں کا صدقہ، آپ کے بچوں کا واسطہ اور صدقہ مانگے کوئی سائل، تو اس وقت آپ کہیں گے کیا شرک وہ کرائے؟ اللہ کے نام پہ مانگ بولیں گے؟ ارے فوراً دل کھل جائے گا۔ اگر نوالا منہ میں لے بھی لیا ہے تو ایک نوالا منہ میں لے کر بچت جتنا ہی اٹھا کے دے، میرے بچوں کا صدقہ مانگ، معلوم ہوا مانگنا سب کا ہے، مانگنے کا ڈھنگ الگ ہے۔ مانگنا سب کا ہے مگر مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ اب ہماری ماؤں کا سہاگ کا واسطہ دے کر مانگا تو مائیں دے دی، ججمان کو کہا بڑے سخی ہیں آپ، بڑے سخی ہیں، بڑے داتا ہیں، میں نے سنا ہے، تو آپ نے دے دیا۔ شرک نہیں یاد آیا اس وقت؟ میری تعریف کیوں کرتا ہے، اللہ کی تعریف کر، نہیں کہا آپ نے؟ سہاگ کے نسبت سے مانگا تو آپ نے دے دیا، خوش ہو گئے، شرک نہیں کہا اس وقت میں۔ بچوں کا صدقہ مانگا، دے دیا، تو معلوم ہوا
معلوم ہوا بچوں کا صدقہ مانگنے کے بعد ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے بچوں کا صدقہ مانگنے پر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اس کے محبوبوں کا صدقہ اور واسطہ مانگے گا، اس کے محبوبوں کا صدقہ مانگے گا، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ مانگ رہے ہیں، غوث و خواجہ کا صدقہ مانگ رہے ہیں، حسنین کریمین کا صدقہ مانگ رہے ہیں، مولا کے پیارے بندوں کا صدقہ مانگ رہے ہیں۔ تو جیسا ہمارے بچوں کا صدقہ کا نام لے کر مانگنا شرک نہیں ہے، ویسے ہی غوث و خواجہ کا واسطہ لے کر مانگنا بھی شرک نہیں۔ تمیز کرو اس بات، بدتمیز لوگوں سے دنیا بھر رہی ہے، اہل سنت کے سوا جتنے سب بدتمیز، کچھ تمیز نہیں، نہ قرآن جانتے ہیں، نہ حدیث جانتے ہیں، نہ دین جانتے ہیں، نہ مذہب جانتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت، میری آواز اگر جا رہی ہے باہر تو میرا اعلان ہے، اہل سنت و جماعت کے سوا ساری جماعتیں بدتمیز جماعتیں، میرا اعلان ہے۔ لینے کا ڈھنگ، اکبر الہ آبادی نے کہا مانگ لے مانگنا ہے جو اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ تو معلوم ہوا اس جو انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا ہے تو جو چیز ہمیں ضرورت ہے، سمجھے، اے شافی حقیقی، اے شافی حقیقی، تو ہی بیماروں میں بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ مولا میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، مولا میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیماری کو سہ سکوں، درد کو برداشت کروں، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو نے خود فرما دیا کہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے، میری ناتوانی کی وجہ سے میں ان بیماریوں کو کیا نہیں کر سکتا، سہ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ تو شافی حقیقی ہے، تو بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ مولا مجھ سے تمام بیماریاں دور کر دے، میرے جسم کی بیماری دور کر دے، میرے قلب کی بیماری دور کر دے، میری روح کی بیماری دور کر دے۔ مولا مجھے بیماری دور کر کے ایسی صحت دے تاکہ میں جیوں تو تیرے نام کے لیے، میرا جینا تیرے نام کے لیے۔ مولا تبارک تعالیٰ کو کی رحمت کو جوش آتا ہے، ارے میرا بندہ کسی اور کی طرف جانے کی وجہ میرے سے مانگ رہا ہے۔ راتوں کے اندھیرے میں اٹھ کے مانگنا سیکھو، تہجد کے موقع پہ اٹھ کے مانگنا سیکھو، یہی خانقاہ میں سکھایا جاتا ہے، سمجھے؟ دنیا سو رہی ہو، ہم جاگ رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے رکھ کر رات رات بھر جاگ کر صبح کی نماز میں سو جانا کمال کی بات نہیں ہے۔ سو جاؤ رات میں، جلسے مغرب کے بعد رکھنا چاہیے، اس کے بعد مغرب سے لے کر 9:30 10 بجے تک جلسے ہونا، 10 بجے نماز عشاء باجماعت ہونا، پھر اپنے گھر چلے جانا، سمجھے؟ جلسے شروع ہوتے ہیں 10:30 11 بجے، مقرر اعظم تشریف لاتے 12:30 1 بجے، پھر اس کے بعد نعت پڑھنے کے لیے کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ پورا جتنا اسے یاد ہے پورا پڑھ کے 2:30 بجے مقرر خصوصی کو اسٹیج دیا جاتا ہے۔ اب وہ چیخنا چلانا شروع ہوا کہ محلے کے لوگ بھی پریشان، برادران وطن بھی پریشان، پولیس بھی پریشان، پھر انہیں سمتھنگ الگ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اذان فجر سے پہلے جلسہ ختم ہوا اور گئے، تھکے، حضرت بھی سو گئے، حضرات بھی سو گئے۔ اس طریقے کو میلاد کے جلسوں سے بدل دینا چاہیے، اب آنے والے میلاد کے جلسوں سے ان طریقوں کو بدل دینا چاہیے، انشاءاللہ میرے مضامین بھیجوں گا اخبارات، بدل دینا چاہیے۔ تو معلوم ہوا اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ تو عزو انکساری، میں دعا کا انداز بتا رہا ہوں آپ کو، یہ انداز اگر ہمارا ہے تو کتنی عاجزی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ مجھے صحت دے، اے اللہ مجھے صحت دے، ابھی بچوں کا کام کرنا باقی ہے،
ابھی گھر کا کام ادھورا رہ گیا، ابھی ابھی بیٹے کو میں نے دکان لگایا ہے تاکہ میں دیکھ لوں بچہ کتنا کماتا ہے. یہ انداز مانگنے کا ہے. یہ انداز اس سائل کی طرح ہے جو کہ ججمان جو ہے لاؤ. خدا کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. کسی بھی بہانے سے میرا بندہ آ جائے میں اس کی جھولی کر دوں. جب باتیں سمجھ میں آئی آپ کے تو اللہ سے مانگنا ہے. جو چیز مانگنا ہے وہ اس کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کیا نام لے کر اپنے مقصد کو پیش کرنا چاہیے. جب یہ بات معلوم ہوئی پھر فرمایا انی عالم ما لا تعلم. کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ بڑی پیاری بات ہے. فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم نہیں جانتے باتیں اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں. یہاں سے کیا پیغام مل رہا ہے؟ جو علم نہیں جانتے بڑا ہی نہیں مانتے. ہم بہت بڑا ہے، بہت بڑا جاننے والا ہے، ہم علامہ ہیں، ہم مفتی ہیں ہندوستان کا، ہم بہت بڑا ہے. سمجھے؟ علامہ. آج علامہ لکھنا، مفتی لکھنا، اپنے آپ کو تیسمار خان کہنا معمول ہو گیا ہے. علامہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو علامہ کہتے ہیں جو علم معقولات و منقولات کا پر کامل دسترس رکھتا ہو. علم معقولات و منقولات کا ماہر اور کامل ہو اس کو علامہ کہتے ہیں. بڑا صافہ اونچی ٹوپی کو علامہ نہیں کہا جاتا. اور مفتی، خبردار کسی کو مفتی کہنا بھی نہیں جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے. اور کوئی اپنے آپ کو مفتی نہ کہے، اس لیے کہ مفتی کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے. عالم کا جہاں علم کی انتہا ہو جاتی ہے، مفتی مسائل میں وہاں اس کی ابتدا ہوتی ہے. ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے نام ہم نے سنے ہیں، ان کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے کہ آج مفتی من ترا حاجی بگو یم تو مورا حاجی بگو. میں تجھے حاجی کہوں گا، تو مجھے حاجی کہہ دے. ایک بہت بڑے صاحب آ گئے، انہوں نے کہا یہ بہت بڑے مولانا ہے، مفتی ہے فلاں ہے، مفتی ہے ڈکان. اب میں نے آپ کو ٹائٹل دے دیا. آپ نے مجھے، اب میں آپ سے امید رکھتا ہوں، آپ کے جلسے میں مجھے بولا ارے یہ تو پورے بنگلور کے سلطان ہیں، فلاں ہیں، ڈکان ہیں، سارے خزانے ان کے پاس. کیوں؟ میں نے آپ کی جگہ آ کر آپ کا نام بڑا کیا، آپ نے میری جگہ آ کر میرا نام بڑا کیا. ایسے کوئی مفکر کہتا ہے، کوئی مفتی کہتا ہے، کوئی جو ہے بلبل کہتا ہے، کوئی چلبل کہتا ہے. شاعروں کے تخلص کی طرح ہو گیا ہے. شاعروں کی تخلص کی طرح بلبل ایک ہے، چلبل ایک ہے، سمجھے، گلگلے ایک ہے. خطاب کبھی بھی دوست کو نہیں دیتا. خطاب کبھی چھوٹا بڑے کو نہیں دیتا. بڑا جب جانتا ہے کہ اس کے علم میں یہ کمال ہے تو وہ اپنے طرف سے نوازتا ہے. سب الخبت لے کر آ جاتے ہیں. شیخ الحدیث کوئی نہیں لکھتا، شیخ التفسیر کوئی نہیں لکھتا. کیوں؟ ڈالا ٹیکا بھو معلوم ہو جائے گا. سمجھے؟ گدھا اگر شیر کی کھال اوڑھ لے، گدھا شیر کی کھال اوڑھ لے تو وہ شیر نہیں بن جاتا. جب آواز نکالتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے گدھے کی کھال اوڑھی ہے مگر شیر کی
کھالوڑی مگر ہے کیا؟ گدھا۔ آج گدھوں کی کمی نہیں ہے، مدرسوں میں 4 دن پڑھ لیے۔ آپ کو ہمارے سرکل کی کیا بات بتاؤں، رونا بہت رونا ہے۔ ہم بھی مدرسے کے دنیا کے لوگ ہیں، سمجھے؟ سرکار دے دیجئے، شاہ صاحب دے دیجئے، متمم صاحب دے دیجئے، سند دے دیجئے، سند دے دیجئے۔ اب مدرسے کا چندہ بھی ہونا، جلسہ بھی ہونا، طلبا کو باندھنا بھی، دینا بھی، ورنہ چندہ نہیں ہوگا۔ ارے پہلے کے جیسے عالم نہیں نکل رہے، پہلے کے جیسے حافظ نہیں نکل، جو نکل کر عالم آیا ہے، امام کی قرأت سنو کیا حال ہے، خطیب کا خطبہ سنو کیا حال ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے اتنا ہی بتاؤ اپنے آپ کو جتنا جانتے۔ ایک حکایت لکھی گئی ہے کہ ایک مولانا صاحب برسر ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرنے لگے، بہت زوردار تقریر چل رہی تھی۔ تو کسی نے اٹھ کر ایک مسئلہ پوچھا، حضور ایک مسئلہ پوچھا۔ وہ مسئلہ انہیں معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں۔ تو اس نے برجستہ پوچھا جب آپ کو ایک مسئلہ معلوم نہیں، جاہل ہیں، ممبر پر بیٹھنے کا آپ کو کس نے حق دے دیا؟ وہ برا نہیں مانے، انہوں نے کیا کہا؟ بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، مجھے جتنا علم ملا ہے اتنی حد تک ممبر پر بیٹھا ہوں، جتنا علم مجھے اتنے حد تک میں ممبر پر بیٹھا ہوں۔ اگر میں جاہل بن کر رہ جاتا تو ممبر نہیں آسمان پہ چڑھ جاتا۔ تو جتنا علم ہمیں بلا وجہ کے مسائل بتاتے رہنا، بلا وجہ کے اختلاف پیدا کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ میں نے دیکھا حضور سید العلماء آل مصطفیٰ علیہ الرحمہ بمبئی میں رہتے، میں بمبئی کا داماد ہوں، جانا آنا میرا ہوتا تھا، جی جانا آنا میرا ہوتا تھا۔ آپ کے بیان میں چلا وہ عظیم ہستی، وہ نورانی چہرہ، صرف جو ہے آپ سید العلماء، وہ بھی علماء نے ان کو خطاب دیا سید العلماء، علماء کے سردار، اور آ رہے ہیں تو ایسے انداز سے آ رہے ہیں کہ کوئی سمجھے بناؤ نہیں، کوئی سنگار نہیں، معمولی سا آسا، وہ بھی بوڑھے لوگ پرانے جو پکڑتے ہیں وہی، اس میں بھی تصنع نہیں، تکلف نہیں۔ میں نے حضرت مولانا عبد القادر کتری کو دیکھا بمبئی میں، ادھر دیکھیے، وہ خیر یہ نام آپ کو نئے معلوم ہوتے ہیں، مگر ایک ایسا بھی نام میں آپ کو بتاؤں گا جو سب جانتے ہیں، علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ۔ وہ سیدھی سادی ٹوپی، وہ سیدھا سادہ سمجھے، اور فرماتے چھوٹوں کو پہلے تقریر کرنے موقع دے کر بعد میں تقریر کے لیے جب بیٹھتے تو فرماتے میں کیا کہوں، سب نے آپ نے فرما دیا ہے، چھوٹے کو بلند کر کے نکالتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں تصنع تکلف نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے اندر انکساری کا عالم دیکھو کہ ایک مرید نے اپنی محبت میں، اپنی عقیدت میں آپ کو خط لکھا، اس زمانے میں خطوط لکھے جاتے، آپ کو خط لکھا جس میں آپ کو حافظ کہہ کر مخاطب، آپ حافظ نہیں تھے اس وقت آپ حافظ نہیں تھے، آپ نے وہ خط پڑھ لیا اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حافظ لکھا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے مرید نے عقیدت میں مجھ کو حافظ پکار دیا ہے اور میں اس کی عقیدت کو کیوں مجروح کروں، لہذا رمضان آیا تو آپ نے قرآن یاد کرنا شروع کر لیا، روزانہ ایک ایک پارہ یاد کرتے، 30 دن میں 30 پارے یاد کر کے آپ نے سنا۔ تو یہ بیماری ہم لوگوں کی، ہمارے بزرگوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف تو ہم کرتے ہیں، بے شک
ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، مگر آپ کے نعتوں کو یاد کر کے، اپنے لچھیدار آواز سے پڑھ کے، اور عقیدت محبت والے جو ہاتھ گرم کرتے اس سے جیب گرم کر کے جانے کا نام اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں۔ شبستان رضا رکھ لیے، اس میں سے کچھ تعویذ کے چند پوائنٹ لکھ لیے، تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں۔ تعویذ دینے کے لیے کیا مجاہدہ حضور مفتی اعظم ہند نے کیا، اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ صدقہ آج بھی مجاہدہ انہوں نے کیا، ریاضت انہوں نے کی، ان کی نقل کردہ چیز کو اگر نقل کر کے دے دیتے تو کام ہمارا نکل جاتا ہے، مگر اس لائق بننے کی تو فکر بھی چاہیے۔ کب تک کام نکالے؟ غیروں کی باتیں تو چھوڑ دیا، چھوڑ دیجیے، جب وہ ہمارے میں ہے ہی نہیں تو ان کے کرتوت کو بیان کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اندر اصلاح لانے کی ضرورت ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے مولا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، مگر اتنا ہی جتنا تم نے ہمیں سکھایا۔ تو جب علم نہیں ہے تو علم نہیں ہے تو مان لینے میں کیا ہے؟ جی علم نہیں ہے تو مان لینے میں کیا ہے؟ علم نہیں ہے پھر بھی اپنا دوست جمانے کے لیے غلط باتیں غلط باتیں بیان کر کے اختلافات پیدا کرنا، سمجھے؟ یہ قرآن مزاج نہیں دے رہا ہے۔ فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا، سمجھیں؟ فرمایا مفسرین نے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر ایک مسئلہ نہیں جانتا ہے تو اپنے نہیں جاننے کو بیان کرنے میں اس کی عزت نہیں جائے گی، اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے غلط مسائل بتانا اس کو جائز نہیں۔ یہ بتائیں لا علم لنا الا ما علمتنا کے متعلق علماء مفسرین نے یہ بات کی، اور فرمایا فلما انباہم، یہ لا علم کا تعلیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرماتا ہے، قالا کہا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، انبئہم باسمائہم، فرمایا آدم بتا دے انہیں سب چیزوں کے نام، سب چیزوں کے نام بتا دے۔ اللہ نے پہلے سکھایا، پھر بعد میں حکم دیا، حضرت آدم نے سب چیزیں، کتنی چیزیں اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں بننے والی ہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دیا، تمام چیزوں کا نام بتا دیا۔ اب یاد رکھیے لغت کب بنی، زبانیں کب آئی؟ تو اس زبانیں جہاں جیسا ملک ہے ویسی زبان نہیں آئی، بلکہ ساری زبانیں زبان دانوں کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت آدم کو دے دی گئی، ساری چیزیں کرنا، سمجھے؟ لغت میں جتنی باتیں، ان تمام باتوں کا علم حضرت آدم کو دے دیا گیا۔ ہمارے دادا حضرت آدم کو اللہ نے عطا فرمایا، یہ تمام باتیں دینے کے بعد فرمایا کہ فلما انبأہم باسمائہم، جب اس نے آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے تو رب نے فرمایا میں نہیں کہا تھا، فرشتوں سے فرمایا میں نہیں کہا تھا کہ میں تمام چیزوں کا علم جانتا ہوں، سارا علم میرے پاس ہے، میں جس کو دے دوں میں دے دوں، میں دے دوں، تم کو جتنا دینا تھا میں نے دیا، آدم کو جتنا دینا تھا میں نے دیا۔ تو تمام آدمیوں میں حضرت آدم کا مقام بلند ہے، مگر تمام نبیوں میں، ساری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اے آدم ہم نے آپ کو وہ علم دیا، اے فرشتوں ہم نے آپ کو اتنا علم دیا، اے آدم ہم نے تم کو اتنا علم دیا، مگر جان لو میرے محبوب کو عالم ما کان و ما یکون کا علم دے دیا۔ عالم ما کان و ما یکون کا علم دے دیا۔ میرا محبوب، جب میرا آدم کسی کے سامنے زیر نہیں ہو سکتا تو میرے محبوب کو میں کسی کے سامنے کیسے زیر ہوں؟ سارا ہے۔ بدعقیدہ لوگ حضور کو امی کہہ دیتے ہیں، آپ امی تھے، میننگ کیا؟ ان پڑھ، معاذ اللہ، جو معنی غیر نبی کے لیے آتا ہے اسی لفظ کا معنی نبی کے لیے الگ ہوتا ہے۔
جیسے لفظ امی، جی لفظ امی کا معنی ان پڑھ ہے، کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں۔ یہ معنی اپنی جگہ صحیح ہے، مگر یہ لفظ امی اگر نبی سے منسوب ہوتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ یہاں کیا معنی ہوا؟ امی کا معنی، یہ ام بنا ہے ام سے، یہ امی بنا ام سے۔ ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں اصل کو، جیسے ام القری، تمام شہروں کی اصل۔ ام القری کسے بولے؟ مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کو ام القری کہا گیا۔ جی جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کی اصل کو ام الکتاب کہا گیا۔ قرآن کریم کو ام الکتاب کہا گیا۔ پورے قرآن میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا۔ قرآن ام الکتاب، سورہ فاتحہ ام القرآن۔ سارے قرآن میں جو کچھ ہے اس کی اصل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس کا نام کیا دیا گیا؟ ام القرآن۔ سورہ فاتحہ کا نام کیا ہے؟ ام القرآن۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ ام الکتاب۔ شہروں میں مکے کا نام کیا ہے؟ ام القرآن۔ سمجھے؟ تو شہروں کی اصل مکہ، کتابوں کی اصل قرآن، قرآن کی اصل سورہ فاتحہ، ایسے کائنات کی اصل امی محمد رسول اللہ۔ یہاں یہ امی کا لفظ ان پڑھ کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ تو میرے محبوب کو میں نے کیا نہیں دیا؟ حضرت آدم سے پہلے فرشتے ہوئے، عرش ہوا، کرسی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ عرش و کرسی، لوح و قلم سب بننے سے پہلے کون ظاہر ہوئے؟ کیا ظاہر ہوا؟ نور مصطفیٰ۔ نور مصطفیٰ ظاہر ہوا۔ تو معلوم ہے نور مصطفیٰ کا ظہور کائنات کی تمام چیزوں سے پہلے ہوا، باعتبار بشر آخر میں ہوا، مگر باعتبار نور سب سے پہلے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قریب میں رکھ کر اپنی ذات و صفات کے تمام علوم دے دیے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جب یہ بات معلوم ہوئی فرض کروں کہ قال الم اقل لكم انی عالم ما غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیز؟ مجھے معلوم ہے، میں نے ان تمام چیزوں کی باتیں انہیں بتا دی۔ وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم جو ظاہر کرتے ہو، تم جو چھپائے ہو، یہ بھی مجھے میرے علم میں ہے۔ اب آئیے علم، علم جو ہے بڑی فضیلت والی چیز۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، آج آخری ہفتہ ہو تو کوئی بات نہیں، ہر ہفتہ آنا۔ میرے آقا نعمت فرماتے تھے سرکار قبلہ، لوگوں کو جانے مت دو، لوگوں کو جانے مت دو۔ کیا مطلب؟ آ گئے تو اتنا بٹھا لینا، اتنا نہیں۔ یہ میں دیکھتا ہی رہا، لوگوں کو جانے مت دو کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ہی فرمائیں، حضرت لوگوں کو جانے مت دو۔ مجھے تقریر میں کیسے جانا، تقریر کیسے کرنا، کیسے لوگوں کی دعوت قبول کرنا، مسافہ کرنے والوں کے مسافے کے انداز کو دیکھنا، ساری باتیں مجھے سکھائی ہیں، ساری باتیں مجھے سکھائے ہیں، اور اپنے کرم سے سکھائے۔ اس گھر کا فیضان، اس گھر کی بھیک میری زندگی کے ایک سانس میں ہے۔ آپ کے دل میں میری محبت ہے تو انہیں کا صدقہ ہے، ورنہ میری ذات اور حیثیت کے لائق نہیں ہے، اس مرتبے کے لائق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کچھ نہیں ہو بولنا، یہ بولنے کا انداز بھی انہوں نے سکھایا ہے۔ تو لوگوں کو جانے مت دو کا مطلب کیا؟ اتنا بولو کہ لوگ سن لیں،
اور اتنی جلدی ختم کرو بات کو کہ ابھی لوگ پیاسے رہیں. سمجھے؟ ابھی لوگ پیاسے رہیں. کل تمہارا نام اگر سنیں کہ فلاں مولانا آ رہے ہیں، ہاں بھائی ان کی تقریر تو سننا چاہیے، ہاں بھائی ان کے بیان میں جانا چاہیے، تو پھر سے لوگ کچا کھچ آئے. آپ لوگوں کو اتنا بول رہے ہیں کہ اب وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے، سونے کے موڈ میں. اب اس کے بعد وہ اندر سے سوچ رہے ہیں کب رخصت کریں گے، کب بھیجیں گے. جیسے تیسے آپ نے بھیج دیا. پھر اس کے بعد نام آپ کی تقریر کا ہے، کون آ رہے ہیں؟ فلاں صاحب آ رہے ہیں. ارے بھائی وہ صاحب، ارے سو جانا چاہیے. وہ کیا بولتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، سو جانا چاہیے. اس لیے حضرت فرماتے لوگوں کو جانے مت دو. اس طریقے سے بولیں گے تو لوگ آپ کے قریب رہیں گے. یہ انداز ہے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں بنی آدمت علم یابت کمال، بنی آدمت علم یابت کمال، ناز حشمت و جاہ مال و منال. چشمت پہ علم باید خدا، چشمت پہ علم باید خدا، کہ بے علم نتما خدا را شناخت. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بنی آدم، آدم کی اولاد کو بنی آدمت علم یابت کمال. جی بنی آدم کو جو مقام ملا ہے وہ علم کی وجہ سے ملا ہے. نہ حشمت و جاہ و مال و منال، نہ کسی حکومت، نہ کسی مرتبے، نہ دولت کی وجہ سے. چشمت پہ علم باید خدا، علم حاصل کرنے کے لیے تم شمع کی طرح پگھل جاؤ، شمع کی طرح پگھل جاؤ تم. کیوں؟ کہ بے علم رتنا خدا را شناخت، کہ جو بے علم ہے وہ خدا کو نہیں پہچانتا ہے. تو گویا علم جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے. کیا ہے؟ علم اللہ کا فضل ہے. حضرت آدم پر اللہ نے فضل کر دیا تو اس فضل کے اعتبار سے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. علم کیا ہے؟ فضل حق ہے، اللہ کا فضل ہے. اب یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، وہ کیسٹ سنتے ہیں. آج کل کیسٹ کے مولانا بہت زیادہ ہیں. ان کی کیسٹ خرید لی، ان کی کیسٹ خرید لی، ان کی سی ڈی خرید لی، وہ دیکھتے رہے، وہ سنتے رہے. سمجھے؟ اس کے بعد تصنع کا عالم یہ ہے کہ پکڑی بات لی، پھر عصا پکڑ لیے. اپنے بڑے دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے، اس کی تمیز اور یہ نہیں سمجھے. شان بیٹھ گیا. تو میں بتا رہا تھا کہ علم کیا ہے؟ فضل حق ہے، اللہ کا فضل ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ذریعہ ہے. مدرسہ ہو، مطالعہ ہو، کتاب ہو، کیسٹ ہو، علماء کے بیانات سننا، یہ سب کیا ہے؟ اسباب ہیں. یہ اسباب ہیں، ذریعہ ہیں یہ. مگر اس ذریعے سے علم آ جائے گا نہیں. فضل حق ہونا چاہیے، فضل حق ہونا چاہیے. تقریر کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے مجمع کیا سننا چاہیے؟ میرے آقا نعمت نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا پہلے بیٹھو، بیٹھ کے انداز مجمع کو پڑھو، مجمع کو پڑھو، پڑھ کر دیکھو یہاں کیا سننے والے ہیں، کون سی باتیں ان کے دل میں اترنے والی ہیں، وہ پہلے دیکھو. اس پر ایک مثال دی میرے آقا نعمت نے. لیکچر دینے کے لیے آپ گئے، لیکچر دینے کے لیے آپ گئے، اور آپ کی لیکچر کا ٹاپک جو ہے وہ کینسر ہے. یہ لفظ حضرت نے اس لیکچر کا ٹاپک کینسر ہے. ایک بھی کینسر کا پیشنٹ نہیں ہے. جی آپ لیکچر کا ٹاپک کیا بنائے ہیں؟ کینسر. اور پورے مجمع میں یہ پیشنٹ بھی کینسر کا نہیں، آپ کینسر پہ بیان دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ لوگ بیٹھیں گے، لوگ سنیں گے، وقت ضائع ہوگا نہیں، بیکار ہوا نہیں. تو ایسے ہی
کینسر پر لیکچر دینا ہے تو پہلے دیکھو کون کینسر کا پیشنٹ ہے. آج ہمارے نوجوان مولویوں کا یہی حال ہے, آج ہمارے واعظین کا یہی حال ہے. ان کو یہ پتا نہیں کیا سننے کے لیے لوگ آئے. آدھا کلام اعلی حضرت, آدھا تنقید وہابیت, آدھا اپنی شان و شوکت, سمجھے. صاحب ہوتا ہوتا 4 بج گئے, کھڑے ہو جاؤ, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام دیا. اسی وجہ سے سنیت کا کام نہیں ہو پا رہا, سنیت کا کام اسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا. طریقہ جانا چاہیے. تو علم کیا ہے؟ فضل حق ہے. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اس کو علم کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. ہاں اولئک, کیا فرمایا؟ قال اعلم قل لكم اني عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر جب فضل فرمایا تو ان کو کمال علمی پر پہنچا دیا اور اس مرتبے پر پہنچا دیا کہ فرشتوں نے آپ کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. یہاں ایک بات یاد رکھیے, فرشتوں کے پاس عبادت, آدم کے پاس علم. ابھی ایک سجدہ میں نہیں, فرشتے ہمیشہ سجدہ رہے, تو عبادت فرشتوں کے پاس, علم حضرت آدم کے پاس. یہ دونوں کو دے کر کیا بتایا کہ عبادت سے افضل ہے علم. عبادت سے علم افضل ہے. ایک بات یہاں میں اپنے شیخ بتا, میرا شیخ بار بار یاد آتا ہے, میرے شیخ کے شہزادے بار بار مجھے یاد آتے ہیں, محسن مجھے یاد آتے ہیں, ان کی یاد کے سوا مجھے کچھ بھی یاد آتا نہیں. بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی میرے شیخ, سمجھے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سر درمیان میں نکالو واشو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا دے دیا؟ علم. اور علم سے عبادت سے بڑھ کر ہے. ایک لمحہ ایک مسئلے میں سوچ لینا, ایک مسئلہ پیچیدہ آ گیا, اس پہ سوچ میں لگ گیا عالم دین, نفل چھوڑ دیا ہے, نفل نماز نہیں. ایک ہے حضرت شاہ صاحب قبلہ کے جیسا, نوافل پر نوافل پڑھ رہا ہے, اتر پر اتر لگا رہا ہے, تغرے پر تغرا لگا رہا ہے, سب ہو رہا ہے. دیکھیے میرا مرتبہ ہے. عالم صاحب بیٹھے سوچ رہے. تو علماء فرماتے ہیں عالم کا ایک مسئلے پر ایک لمحے کی جو سوچ و فکر ہے زاہد کے 70 رکعت نفل پڑھنے سے بڑھ کر. تو علم تفکر کرنا, علم تدبر کرنا, سمجھے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. اور علم کون سا؟ منطق, فلسفہ, سمجھے. منطق جسے آپ بولتے ہیں, جسے آپ لاجک بولتے ہیں, وہاں منطق بولتے ہیں جی. ادب پڑھ رہے ہیں, ثقافہ میں جا کے پڑھ لیے, ادھر جمالیہ میں پڑھ لیے, کمالیہ میں پڑھ لیے, سب پڑھ لیے. ادب میں عربی میں بات کرو بولے تو بھگ جاتا ہے, عربی میں بات کرو بولے تو بھگ جاتا ہے. اسکول میں جا کر بچہ یو کے جی, ایل کے جی, فرسٹ اسٹینڈرڈ پڑھتا ہے, گھر میں آ کر کیا بات کرتا ہے؟ انگریزی بولتا ہے. ہمارا عالم فارغ ہو جاتا ہے, سند لے لیتا, سند نہیں دی ہے, نہیں دینی انہوں سند کسی بھی, بڑا روداری کرتے ہیں, سند بھی دیتے نہیں پڑھنے کے بعد, بدنام بھی کرتے ہیں جی. تو سند لے لیا, ذرا عربی میں بات کر کے دکھاؤ نا جناب. ورق گردانی ہے, تضییع وقت ہے, یہ حال ہے. قرآن بتا رہا ہے فضل حق جب تک نہیں ہوتا, اللہ کا فضل جب تک شامل حال نہیں ہوتا, علم کی برکتیں نہیں ملتی. اسی واسطے حضور نے فرمایا اللہ سے ہمیشہ علم نافع مانگو. اللہ
اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. روزی مانگو، رزق مانگو اللہ سے. اے اللہ رزق دے، مولا رزق دے، مولا رزق دے. کیسا رزق؟ اتنا آ رہا ہے پھر بھی کہاں جا رہا ہے معلوم نہیں، کتنا جا رہا ہے. مولا ایسا رزق عطا فرما جو حلال ہے. اللہ سے عمر مانگو صحت کے ساتھ، اللہ سے اولاد مانگو صالح. مولا بچے دے دے، مولا بچے دے دے، لے لے. اس کے خزانے میں کیا کریں؟ کتنے ہونا بچے؟ ایک بچہ بھی نہیں ہو رہا ہے، سال ہر سال گزر گئے، ایک بچہ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے. ناک کٹنے والی ہے. فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ. بچہ مانگا نا، بچہ مل گیا. 1 2 3 4 12 بچے ہو گئے، بڑے بچے ہو گئے. ایک بچہ بھی فرما بردار نہیں. بات بولتا ہے ایسا معلوم ہوتا تو میں بچے سے نہیں مانگتا تھا. ایسے 12 بچے پیدا، 16 بچے ایسے پیدا. 16 کا اشارہ سمجھ لینا، 16 کا اشارہ سمجھ لینا. ایسے 16 بچے پیدا ہونے سے ایک بچہ بھی نہیں ہوتا تو اچھا تھا. یہ غلط بات. بچے ہونا چاہیے، بچے ہونا چاہیے، اچھی چیز ہے، مگر کیسا؟ نبیوں نے جو مانگا ہے ویسے مانگو. ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین. اے مولا مجھے صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ، ہم نے بچے مانگا، صالح نہیں مانگا. ہم نے رزق مانگا، حلال نہیں مانگا. ہم نے عمر مانگی، صحت نہیں مانگی. ہم نے صحت مانگی، عبادت نہیں مانگی. ہم نے عبادت مانگی، خلوص نہیں مانگا. ایک ایک چیز خلوص، لفظ خلوص آ گیا تو عبادت میں مزہ آ گیا. رزق میں حلال آ گیا، لفظ حلال آ گیا، رزق میں برکتیں آ گئی. اولاد میں صالح، لفظ صالح آ گیا، نیک اولاد. نہیں سمجھ میری بات آپ جی؟ ہاں. تو معلوم ہوا کہ اور پھر اللہ تعالیٰ جب علم دیتا ہے، بٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ دیکھو یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ دا ہے، یہ تختی ہے، یہ مائک ہے، یہ کرسی ہے. پھر سنا کھڑے ہو کر کے تختی نمبر اول. مفردات، الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. آ با تا سا جیم ہا خا. یہ سبق یاد نہیں ہے، دوسرا یاد کر کے نہیں. ایسا نہیں پڑھایا. رب نے فرمایا کہ قلنا یا آدم، قال یا آدم انبئہم باسمائہم. کیسے دیا اللہ تعالیٰ؟ آنند فانند دے دیا. ایک دم ساری باتیں اس کی شان کے مطابق دے دیا. اسکول کھول کر، مدرسے میں بٹھا کر، انگلی رکھا کر. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. یہ بولنا تھا، سمجھے؟ حضرت آدم بولتے چلے گئے، بولتے چلے گئے، بولتے چلے گئے. تو جب اللہ علم دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق سینہ کھول دیتا ہے. اسی لیے مکتب میں پڑھاتے وقت میں بچے کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. یہ سب پڑھایا جاتا. نہیں سمجھ میں آ رہی ضیاء بھائی؟ سمجھ میں آ رہی؟ تو آنند فانند بتا دیا، آپ نے بیان کر دیا. تو جب آپ کا کمال علمی ظاہر ہو گیا، کمال علمی ظاہر ہو گیا، تو جب کمال علمی ظاہر ہو گیا تو اب کیا حکم ہوا؟ فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم نے مان لیا نا انی عالم لا یعلم الا ما علمتنا. مان لیا نا، اب یہ دیکھ بھی لیا نا ان کے پاس کیا کیا ہے. جب یہ دیکھ لیے تب گرو.
عظمتوں پہ قربان جاؤ، ان کے مرتبے پہ قربان جاؤ۔ یہاں سے بات پتہ چلی کہ ہمیں فرشتے جیسی مخلوق کو آدم کے سامنے گرا کر یہ پیغام دے دیا، اپنے بڑوں کے علم کے سامنے گر جاؤ، اپنے استاد کے سامنے گر جاؤ، جوتی اٹھا کر سر پہ رکھ لینے کی عادت کرو۔ جی اپنے بڑوں کے جوتی کو ہاتھ نہیں لگاتے، قوم ان کو جوتے مارتی ہے، قوم انہیں جوتے مارتی۔ اسی واسطے علم حاصل کرنے کے بعد خانقاہ میں تربیت لینا چاہیے۔ ڈاکٹری پوری ہو گئی، ایم بی بی ایس کی ڈگری مل گئی، اب کیا پریکٹس کو نکلنا ہے؟ پریکٹس کو نکل جانا ہے؟ نہیں، کس کے بعد آنا ہے؟ سرجن کے بعد آنا، سرجن کے بعد آنا، سرجن کے پاس آئے بغیر، اس کی غلامی اور اس کی خدمت کرے بغیر اگر پریکٹس میں جاتا ہے تو پہلے آپریشن میں کینچی اندر رکھ کر سی دیتا ہے، کینچی اندر رکھ کر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اسکیننگ کراؤ تو کیا نکل گیا؟ آپریشن کی کینچی اندر رکھ